السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون۔ وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام لائق تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، اور میں
دل کی گہرائیوں سے انتہائی طور پر شکر گزار ہوں استاد العلماء حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب اور حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب دام اللہ فیوزہم کا، جنہوں نے کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اس عظیم الشان پروگرام میں اس طالب علم کو بھی حاضری کا موقع بخشا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں انتہائی شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اکابر کے لگائے ہوئے اس گلشن کو ہمیشہ آباد و شاداب رکھے۔ پروگرام کے عنوانات میں ختم نبوت کانفرنس، ختم قرآن کریم اور ختم مشکاۃ شریف اور دستار فضیلت، کئی سارے عنوانات جمع ہیں۔ ایک انتہائی اہم عنوان پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما استاد العلماء استاد المبلغین حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مختصر پر اثر روشنی ڈال چکے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دام اللہ فیوزہم بھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ اس ختم نبوت کے عنوان پر کچھ ملی جلی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی میں بھی کوشش اور جسارت کروں گا۔ سارے کے سارے سننے والے عمل کی نیت سے بات کو سنیں۔ باتیں ہم سب کو بہت معلوم ہیں، اتنی باتیں آتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن عمل نہیں۔ وہ معلومات جو عمل سے خالی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم سب عمل کی نیت سے باتوں کو سنیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک زمانہ آپ حضرات کی تعلیم کا ہے، اور ایک زمانہ آپ حضرات کی تبلیغ کا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں منتشر کو مجتمع کرنا، اور تبلیغ کہتے ہیں مجتمع کو منتشر کرنا۔ دنیا کے ہر کام کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے، ایک فکر اور طلب ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں جذبہ نہیں، فکر نہیں، طلب نہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے مالیت کی دکان بنا کے دے دے، بیٹے کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تو دکان کو اجاڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، زیادہ وقت نہیں لگانا پڑے گا، خود بخود اجڑ جائے گا۔ اور اگر 1 لاکھ روپے مالیت کا سامان ڈال کے دے دیا جائے اور وہ اس کو فکر سے لے لے، اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو یہ 1 لاکھ چند سالوں میں کئی لاکھوں میں بدل جائے گا۔
آپ حضرات نے اپنی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ مکمل کیا تعلیم والا. اگلا سال آپ کا دورہ حدیث شریف کا ہے. آپ نے آنکھ بند کرنی اور کھولنی اور سال ختم ہو جانا، پتہ بھی نہیں چلنا آپ کو. پھر اس کے بعد آپ کا تبلیغ کا دورانیہ شروع ہو جانا ہے. بھائی اس کا ایکو بند کر دو، آواز کھول دو. پھر اس کے بعد آپ کا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ حضرات نے جو علم سیکھا ہے، پڑھا ہے، اب آپ نے اوروں کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے. تو یاد رکھیے، اگر اس کے پیچھے جذبہ، فکر، تڑپ کار فرما ہوگی تو آگے کام چلے گا. اور اگر جذبہ، تڑپ، فکر نہ ہوئی تو پھر آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی. پھر ترجیح دین نہیں دنیا ہوگی، پھر تدریس نہیں مارکیٹ ہوگی، پھر امامت خطابت نہیں بازار کے اندر مال کو اکٹھا کرنے کی جستجو ہوگی. تو ہمارے لیے سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ طلب، تڑپ، فکر ہے. اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر سب سے زیادہ پیدا کی جانے والی چیز یہی ہے. اس لیے کہ دین ایمان کے مخالف جتنے بھی ہیں، قرآن کریم ان سے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. روئے زمین کا کفر، وہ یہودیت کی شکل میں ہو، وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، وہ قادیانیت اور مرزائیت کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں توحید کے منکر، رسالت کے منکر، اللہ کے احکامات کے باغی، جس بھی شکل میں ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ اپنے اندر ایک طرف قرن، لگن، فکر رکھتے ہیں. اور وہ طلب یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کل روئے زمین کے ایمان والے ہماری طرح کافر ہو جائیں. وہ اپنی اس طلب کو، طلب کو، فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے. یہاں تک آگے چلے جاتے ہیں، میں اپنے طور پر یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ان کے ہاں عزت و آبرو کا تصور ہے یا نہیں، یہ کلام نہیں، کہ وہ اپنے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، عزت و آبرو کو بھی دو پر لگا دیتے ہیں اپنی طلب کی تکمیل کے لیے. اور وہ طلب آپ کے سامنے ہے، ایمان والے کو دائرہ کفر میں لانا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی ترجیح یہ مقرر کی ہے کہ ہم نے مال کمانا ہے اس لیے کہ مسلمان کو کافر کرنے پر لگانا ہے. ہم نے اپنی جان کو مسلمان کو کافر کرنے پر لگانا ہے. ہم نے اپنی عزت و آبرو کو مسلمان کے کافر کرنے پر قربان کرنا ہے. تو اگر کفر اپنے اندر یہ تڑپ اور جذبہ رکھتا ہے تو پھر ایک ایمان والے، ایک مسلمان کو، ایک توحید کے علم بردار کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی اپنی زندگی ترجیحی بنیادوں پر گزارنی ہے. میں نے آپ نے آج اپنے اس مدرسے کی چار دیواری سے اپنے لیے ایک ترجیحی بنیادوں پر پیغام لینا ہے. آج کی میری گفتگو کا حاصل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا پر دین کو ترجیح ہو، مال پر آخرت کو ترجیح ہو، اپنی دنیاوی آسائشوں پر آخرت کی آسائشوں کو ترجیح ہو. انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے، 4 چیزیں ہیں: مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان۔ 3 چیزیں مشترک ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان۔ مال مسلمان کو بھی اچھا لگتا ہے، کافر بھی پسند کرتا ہے۔ جان مسلمان کو بھی عزیز ہے، کافر بھی اسے اپنے عزیز رکھتا ہے۔ عزت و آبرو مسلمان کو بھی پسند ہے، کافر بھی عزت و آبرو، قد کاٹ، منصب، عہدہ، ہٹو بچو پسند کرتا ہے۔ مال، جان، عزت و آبرو عام ہیں، مگر ایک چیز خاص ہے اور وہ ایمان والے کلمہ گو کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایمان مسلمان کے لیے کتنا قیمتی ہے! اس ایمان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے دنیا کے مال کے ساتھ۔ یہ طے شدہ امر ہے، مال قیمتی چیز ہے۔ اس ایمان کا آمنا سامنا موازنہ ہو رہا ہے دنیا کی جان کے ساتھ۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ جان کتنی قیمتی اور کتنی عزیز چیز ہے۔ اس ایمان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے عزت و آبرو کے ساتھ، قد کاٹ اور منصب کے ساتھ۔ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ عزت و آبرو، قد کاٹ، عہدہ، منصب ایک عظیم چیز ہے، مگر ان سب چیزوں کے باوجود امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان مال سے زیادہ قیمتی، ایمان جان سے زیادہ قیمتی، ایمان عزت و آبرو سے زیادہ قیمتی۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف مال ہے۔ اب ایک ایمان والے کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت ہوگی، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو جنت میں جانے کی پرچی اور ٹوکن ملا ہے، اسے اگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو یہ دنیا کے عارضی، بے وفا، فنا ہو جانے والے مال کو قربان کرے گا، اپنے ایمان کو ترجیح دے گا۔ یہی میری آج کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ ہے کہ ہم نے ایمان کے اعتبار سے ترجیحی بنیادوں پر زندگی گزارنی ہے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے ترجیحی بنیادوں پر زندگی گزارنی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے ترجیحی بنیادوں پر زندگی گزارنی ہے، قرآن کریم کی صدا اور بقا کے لیے ترجیحی بنیادوں پر زندگی گزارنی ہے۔ ایک طرف ایمان، دوسری طرف مال۔ اب آپ نے مال کو ترجیح دینا ہے یا ایمان کو ترجیح دینا ہے؟ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے، ایمان والے کے لیے، عقل مند انسان کے لیے اس موقع پر ایمان کو ترجیح دینا اس عارضی فنا ہو جانے والے مال پر ضروری ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، ایمان اور جان، یہ جان مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ زندگی کے ایسے دوراہے پر آئے کہ ایمان اور جان آمنے سامنے ہو گئی۔ آپ سے کہا گیا، چاہو تو اپنا ایمان بچا لو، چاہو تو اپنی جان بچا لو۔ اب آپ نے ایمان کی افادیت پر غور کیا، آپ نے اپنی جان کی افادیت، اہمیت پر غور کیا۔ آپ کے قلب سلیم، عقل سلیم نے آپ کو یہ فیصلہ دیا، ایمان دائمی ہے، ایمان با وفا ہے، ایمان بے مثال ہے، ایمان لازوال ہے۔ دنیا کی زندگی بے وفا ہے، دنیا کی زندگی زوال پذیر ہے، مجھے فائدہ ایمان کے بچانے میں ہے، لہذا آپ نے اپنی جان توحید کے لیے پیش کر دی، آپ نے اپنی جان
اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے لیے پیش کر دی. آپ نے اس مقام پر ترجیح ایمان کو دی. آپ ایک قدم اور آگے بڑھے، آپ کے سامنے ایمان آ گیا. آپ کے ایمان کے مد مقابل آپ نے زندگی کی 60-70 بہاریں گزاری. آپ نے علاقے میں اپنا نام بنایا. دنیا آپ کے نام سے واقف، دنیا آپ کے کام سے واقف، دنیا آپ کی عزت کے ڈنکے بجا رہی ہے. آج آزمائش کی گھڑی آن پہنچی. آپ اس دوراہے پر آ گئے. ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف عزت و آبرو کی بات ہے. اب آپ سے کہا جا رہا ہے چاہو تو اپنا ایمان بچا لو، چاہو تو اپنی عزت و آبرو بچا لو. آپ نے یہ دونوں چیزیں اپنے دماغ کی میموری میں فیڈ کی. آپ نے اپنے کمپیوٹر کو آن کیا، دونوں چیزیں اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر آپ نے اس سے اپنی رائے طلب کی. آپ کے کمپیوٹر نے پھر آپ کو کہا غور کرو، تم مسلمان ہو، تمہیں خالق کائنات نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت دی ہے. یہ جو نعمت ہے کائنات کی عزت، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ایمان سے جو تمہیں عزت ملے گی، دنیا کی خربوں عزتیں اکٹھی کر لو، یہ اس کے مقابل نہیں آ سکتی. آپ نے دنیا کی عزت کو قربان کیا، ایمان کو بچا لیا. اب آپ اس دوراہے پر آ کر کھڑے ہوئے کہ آپ نے ایمان بچایا، مال قربان کر دیا، ایمان بچایا، جان قربان کر دی، ایمان بچایا، عزت و آبرو قربان کر دی. اللہ کا قرآن ایک مرتبہ پھر آپ کے میرے سامنے آیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ نے ایمان کو باقی رکھا، مال کو قربان کیا، ایمان کو باقی رکھا، جان کو قربان کیا، ایمان کو باقی رکھا، دنیا کی عزت و آبرو کو قربان کیا. آج آپ کا آخری وقت آیا، منومن مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، پیوندے خاک کر دیے گئے، کلمہ لے کر مٹی کے اندر چلے گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی. کلمہ بھی محفوظ رکھا، توحید بھی محفوظ رکھی، رسالت بھی محفوظ رکھی. بڑے نشیب و فراز آئے، ان تمام نشیب و فراز سے بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ فاتحانہ انداز میں اپنی منزل پر پہنچا ہے. یہ دنیا کا مال ایمان پر، دنیا کی جان ایمان پر، دنیا کی عزت و آبرو ایمان پر قربان کر کے آج سرخرو ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچا ہے. آئیے یہاں لفظ سرخرو کو ذرا آپ کے دل و دماغ کے اندر ڈال دوں. انگریز کے باغی مسلمان ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے سرخرو ہونا مسلمانوں کی تاریخ کا آخری مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر. آج اسے گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا، ہتھ کڑی ڈال کر، پاؤں میں بیڑی ڈال کر جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا. آج وقت آیا، اس وقت کے وائس رائے نے، اس وقت کے انگریز گورنر نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا جو بازار گرم کر رکھا تھا. بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے چند نوجوان، اس کے بیٹے گرفتار کیے گئے اور ان کی گردنیں کاٹی گئیں. اور اس وائس رائے نے، اس گورنر نے، اس برطانوی انگریز افسر نے
یوں چلو میں خون لے کر ان مسلمان شہزادوں کا خون پیا، اور خون پینے کے بعد اس نے یہ تبصرہ کیا کہ اگر میں ان شہزادوں کا خون نہ پیتا تو میرا کلیجہ انتقام سے پھٹ جاتا۔ اب میں ان کا خون پی چکا ہوں، میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیل کی کال کوٹری میں مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیل کی کال کوٹری میں مسلمانوں کا بادشاہ ہونے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیل کی کال کوٹری میں اسلامی حکومت کا بادشاہ ہونے کی سزا بھگت رہا ہے۔ ایک تشتری بہادر شاہ ظفر کے سامنے لائی گئی، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، یوں تشتری اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر نہیں جانتا اس کپڑے کے نیچے میرے ایمان کو خریدنے کے لیے لال و یاقوت ہیں، مربع جائیداد ہیں۔ اس کپڑے کے نیچے کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا۔ جب یوں تشتری آگے کی گئی اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے خاندان کے نوجوان مسلمان بچوں کی کٹی ہوئی گردنیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ آنکھیں بہادر شاہ ظفر کو یوں دیکھ رہی تھیں، 2 سے 4 آنکھیں ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر نے ان آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق پر ایک جملہ رقم کیا جو آپ بھی سن چکے، میں بھی سنا چکا۔ داستانیں سناتے سناتے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اسی پر تو سید امین گیلانی نے کہا تھا، داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان دیوانوں کے ساتھ وہ دنیا سے کیا جائیں گے، عشق و محبت بھی ساتھ لے جائیں گے، جذبہ و ایثار بھی ساتھ لے جائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ بچوں کی کٹی ہوئی گردنیں اس تشتری میں رکھی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے کمال استقامت کے ساتھ اس انگریز افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تاریخ کے اوراق پر ایک بہادر، ایک جری، ایک شجاع سپاہ سالار ہونے کے ناطے سے ایک جملہ رقم کیا اور کہا، فرما بردار اولاد جب ماں باپ کے سامنے آیا کرتی ہے یوں ہی سرخرو ہو کر آیا کرتی ہے، گردنیں جھکا کر، دین بیچ کر، اللہ رسول سے بغاوت کر کے نہیں، شیر کی گن گھرج کے ساتھ میدان میں اتر کر ملک و ملت کی بقا کا فریضہ ادا کر کے، توحید کے پرچم کو بلند کر کے، رسالت کے نغمے بلند کر کے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کر کے، فرما بردار امتی جب میدان میں آتا ہے تو یوں ہی سرخرو ہو کر آیا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آج اس نے ایمان کو قائم رکھا، مال جان عزت و آبرو قربان کر دی، اس نے ترجیحی بنیادوں پر ایمان کو برقرار رکھا، آج یہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس نے دنیا کے مال جان عزت و آبرو کی قربانی دی، جنت کی نعمتوں کی صورت میں خالق کائنات نے اسے مال سے مالا مال کر دیا، جنت کی زندگی کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کو مار کے حیات کو بیدار کر دیا، اس نے عزت و آبرو کو قربان کیا۔ ذرا توجہ کیجئے، جو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے فنا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کٹتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے میدان میں اترتا ہے، جو اللہ کے لیے راہ عشق و وفا میں گردن پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے جنت میں کہتے ہیں، آ تجھے میں جنت میں وہ عزت و آبرو دوں گا
جس کا تو تصور بھی نہیں کرتا، وہ عزت و آبرو کیا ہے، میں جنت میں تجھے وہاں گھر دوں گا جہاں میرے نبیوں کا گھر ہوگا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ یہ اسے پروٹوکول مل رہا ہے، یہ اسے عزت و آبرو مل رہی ہے، یہ اسے جنت میں نوازا جا رہا ہے، یہ اسے قربانیوں کے بدلے میں عنایات کی بارشیں کی جا رہی ہیں۔ آؤ یہی نقطہ آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو بڑے کمکمے نظر آئیں گے، آپ کو بڑے گھر نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے جنت کو سامنے رکھا، رب کی رضا کو سامنے رکھا، نبی کی محبت کو سامنے رکھا، اصحاب پیغمبر کی محبت کو سامنے رکھا، تو پھر خدا کی قسم یہ دنیا کی گاڑیاں آپ کے ایمان کو نہیں ہلا سکیں گی، یہ دنیا کی رعنائیاں آپ کے ایمان پر خزاں نہیں لا سکیں گی، یہ دنیا کے کمکمے آپ کے ایمان کے چراغ کو گل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں شرط یہ ہے آپ کے دل و دماغ میں ترجیح ایمان کو ہو، ترجیح عقیدے کو ہو، ترجیح نظریے کو ہو، ترجیح ختم نبوت کو ہو، ترجیح اصحاب پیغمبر کی عزت و آبرو کے پہرے پر ہو۔ جب آپ نے قرآن کو ترجیح دی، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو ترجیح دیں، قرآن آپ کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اللہ کو ترجیح دیں، اللہ آپ کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ محمد الرسول اللہ کو ترجیح دیں، محمد الرسول اللہ آپ کو چھوڑ دے۔ آج دنیا میں احسان مند آدمی کبھی بھی کسی کے احسان کو نہیں بھولتا، شریف خاندان کا فرد کبھی بھی کسی کے احسان کو نہیں بھولتا۔ پوری کائنات کو جہاں سے احسان تقسیم ہوا، وہ محسن انسانیت اپنے نام پر مرنے والے کو، اپنے نام پر کٹنے والے کو، اپنے نام پر جیل میں جانے والے کو، اپنے نام پر ہتھکڑی پہننے والے کو، اپنے نام پر پھانسی کے پھندے کو چوم کے جان نبی کے قدموں پہ قربان کرنے والے کو خدا کی قسم کبھی نہیں بھول سکتا۔ شرط یہ ہے جب تک میرے ہاتھ میں جب تک تھا مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں جب تک تھا مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو، شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو۔ وہ دیکھو جام رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے، وہ دیکھو جام رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں۔ طلحہ بن برا، توجہ کیجئے گا، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معصوم چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، انہیں حضور سے پیار، حضور کو ان سے پیار۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ ایک شاگرد اگر استاد سے پیار کرے تو کوئی کمال کی بات ہے؟ بولتے نہیں ہے، غلط ہی بول پاؤ، کچھ بولو تو صحیح۔ سرائکی سمجھ آتی؟ سرائکی سمجھ آتی؟ نہیں سمجھ؟ کوئی ایسی بانی کوئی قرآن تھوڑی نہیں سمجھ آتا، کوئی کفر تھوڑی ہو جائے گا۔ نہیں میں نے تو پورا دور لگایا وہ ادھر سے کام رکھا، آئے گی آواز انشاءاللہ، مسئلہ تھوڑی۔ ہاں آواز نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ طالب علم استاد سے محبت کا اعلان کرتا ہے تو کوئی نارمل سی بات ہے، ہر طالب علم اپنے استاد سے محبت کرتا ہے۔ مرید کہتا ہے مجھے اپنے پیر سے بڑا پیار ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں، ہر مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ غلام کہتا ہے مجھے اپنے آقا سے بڑی محبت ہے تو ہر غلام اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ کمال یہ ہے آقا کہے مجھے اپنے غلام سے محبت، کمال یہ ہے استاد کہے مجھے اپنے شاگرد سے محبت ہے، کمال یہ ہے پیر کہے مجھے اپنے مرید سے محبت ہے، یہ کمال ہے۔
آؤ میں تمہیں اس کمال پر لے کے چلتا ہوں. یہ کمال کہاں سے ملے گا؟ یہ کمال ملے گا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم. یہ کمال آنے لگا ہے. یحبہم ویحبون. نہیں سمجھے میرا اشارہ؟ یہ ہے کمال. استاد کہہ رہا ہے مجھے شاگرد سے پیار ہے، پیر کہہ رہا ہے مجھے مرید سے پیار ہے، مالک کہہ رہے نوکر سے پیار ہے، آقا کہہ رہے غلام سے پیار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم. جو پہلے ایمان پر تھے، توحید کے علمبردار تھے، رسالت کو مانتے تھے، ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے، آسمان دنیا پر ان کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا، رب ان سے ناراض ہوا، ان سے توحید چھینی، رسالت چھینی، ختم نبوت کا عقیدہ ان سے چھین گیا. اب یہ سوچ کہ پتہ نہیں توحید رہے گی یا نہیں، رسالت رہے گی یا نہیں، ختم نبوت کی حفاظت ہوگی یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. جنہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ کر اپنے ایمان کا جنازہ نکالا، ان کے مقدر کا ستارہ ڈوبا. رہا یہ توحید رہے گی یا نہیں، رسالت رہے گی یا نہیں، ختم نبوت رہے گی یا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم. ہم ان قریب ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسا کنبہ، ایسا قبیلہ، ایسے افراد میدان میں لا کے کھڑا کریں گے جو دو کام کریں گے. نمبر 1 امر بالمعروف، نمبر 2 نہیں عن المنکر. کتنے کام کریں گے؟ کون کون سے؟ بولو. امر بالمعروف، نہیں عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف علماء سے، اپنے اساتذہ سے پوچھو. امر بالمعروف یہ ہے وہ خالص، سچا، سچا، کھرا، 1 نمبر ایمان، عقیدہ، نظریہ پیش کریں گے. خالص توحید پیش کریں گے، خالص نظریہ پیش کریں گے، خالص، کامل، اکمل، پورا دین، عقیدہ، نظریہ پیش کریں گے. امر بالمعروف، نہیں عن المنکر. توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کو روکیں گے، رسالت میں ملاوٹ کو روکیں گے، ختم نبوت میں ملاوٹ کو روکیں گے، قرآن کے اندر ملاوٹ کو روکیں گے، حق کے اندر باطل کو گھسنے نہیں دیں گے، حق صاف ستھرا، سچا، سچا رکھیں گے. امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ جماعت آئے گی، یہ 2 کام کرے گی تو پھر یقینی بات ہے مزدور مزدوری کرے اسے اجرت ملنی چاہیے، ملازم ملازمت کرے اسے تنخواہ ملنی چاہیے. ایک آدمی نے کاروبار کیا اسے نفع ملنا چاہیے. اس مزدور نے مزدوری کی، اس ملازم نے ملازمت کی، اس کاروبار کرنے والے نے کاروبار کیا، اسے اجرت، اسے نفع، اسے نوکری کا پیسہ ملنا چاہیے. تو یہ میدان میں آئے، انہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اب اسے انعام ملنے لگا ہے جو فتنہ ارتداد کے سامنے صف آرا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں پہلا انعام اسے مالک یہ دے گا کہ اس بندے کے ساتھ اللہ خود پیار اور محبت کرے. یہ ہے مالک اپنے مملوک سے، آقا اپنے غلام سے محبت کرتا ہے. یہ کمال ہے، وگرنہ عام دستور کے مطابق تو روٹین چلتی رہتی ہے. دوسرا کمال یہ ہے، یہ بھی کمال سے خالی نہیں کہ یہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے گا. 6 انعام دیے ہیں قرآن کریم نے. یحبہم ویحبون،
अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। हमें क्या परवाह है, ये कहते हैं कहते रहे, मौलवी है, दीन का काम ये अपना नाम करते हैं, वो करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, इन्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत की कोई परवाह नहीं होती। ये तो अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करते हैं। आइए फिर वहीं पर चलते हैं। हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे मासूम सहाबी हैं, इन्हें हुजूर से प्यार, हुजूर को इनसे प्यार। क्या बात है, ये हुजूर को मिलने आते, हुजूर इन्हें मिलने जाते। धूम हो जाती है पूरे गांव में। मौलाना खलीलुल्लाह साहब आए जी, क्यों आए? उनका एक शागिर्द बीमार है, उसकी तीमारदारी करने के लिए आए हैं। गांव वाले कहते हैं यार कोई आइटम है, कोई वो तो हमें भी नहीं आता। चलो फिर वहीं आ जाते हैं। जो हमें आता है वो सुनते हैं, समझ में तुम्हें नहीं आता तो कौन सुना? लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में आती होगी। खाना खाया, ये समझ में आता है। हजरत तलहा को हजरत तलहा, इन्हें हुजूर से प्यार, हुजूर को इनसे प्यार। ये हुजूर से मिलने आते, हुजूर इन्हें मिलने जाते। तो जो कीजिएगा, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं, अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हुजूर इन्हें मिलने आते, ये हुजूर से मिलने आते। कई दिन गुजर गए, हजरत तलहा मिलने नहीं आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोस्तों से पूछा, भाई वो तलहा किधर है? तो पता चला कि वो तो बीमार है, वो तो बिस्तर पर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा को मिलने के लिए इनके घर गए। हजरत तलहा को मिलने के लिए हुजूर खुद गए। अल्लाह समद, क्या किस्मत है, क्या मुकद्दर है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के। तो जब गए, पता चला बिस्तर पर है, मुलाकात की, ज़ियारत की, इयादत की। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम मुलाकात करके बाहर निकले, तो जो दीगर दोस्त वहां मौजूद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाने लगे, मुझे तलहा पर मौत के आसार नजर आ रहे हैं। तलहा का इंतकाल हो जाए, तुमने मुझे इत्तला देनी है, इसका जनाजा मैंने खुद पढ़ाना। मेरा दिल कहता है मैं आपकी सुभान अल्लाह पर सुभान अल्लाह कहूं। आपकी इतनी मीठी मीठी दिल सुभान अल्लाह पर मेरा दिल फेंकने को दिल कर रहा है। मैं भाई लोगों के यहाँ होता है ना, कसम नोट भी आने से सुभान अल्लाह भी आने से, तो सुभान अल्लाह भी नहीं दे रहे। ये भी गनीमत है, आपको पंजाबी पश्तो दूसरी जुबानें समझ ही नहीं आती। आपने अल्लाह के यहाँ कहना, या अल्लाह हम तो माजूर थे, हमें बात ही समझ ही नहीं आई। आपने यहां भी बात जाना, वहां भी बात जाना। क्या कह रहा था? मुझे तलहा पर मौत के आसार नजर आते हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे बयान का लुब्बे लुबाब खुलासा और हासिल है, मैंने आपको यही लेकर आना था। मुझे तलहा पर मौत के आसार नजर आ रहे हैं। तलहा का इंतकाल हो जाए तो तुमने मुझे फौरन इत्तला देनी है, मैंने खुद जनाजा पढ़ाना। जरा गौर कीजिए कितना बड़ा एजाज कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने तलहा का जनाजा पढ़ाना। यहां बड़े बड़े उस्ताद, उलमा, शेख साहब, मुहद्दिस हज़रात बैठे। मैं एक तालिब इल्म हूं, कैसे से एक बात अर्ज करने लगा हूं, अगर गलत हो तो मेरे असातिज़ा किराम मुझे रोक दे, मैं आइंदा इसको बयान नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया तलहा का विशाल हो, मुझे इत्तला देना, मैं आऊंगा, जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। तो हजरत तलहा को कितना बड़ा एजाज मिल रहा है, कितना बड़ा एजाज मिल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाएंगे। इनके जन्नती होने में कोई शक है?
مگر توجہ کرنا، میں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جنازہ پڑھانے کا آپشن تو حضور نے خود دیا کہ میں آؤں گا اور جنازہ پڑھاؤں گا. یہ فضیلت تو حضور نے خود پیش کر دی کہ میں نے آگے جنازہ پڑھانا. اگر حضرت طلحہ اطلاع دیتے تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام غسل میں بھی شریک ہو جاتے، غسل کی فضیلت بھی مل جاتی، کفن میں شریک ہو جاتے، کفن کی فضیلت بھی مل جاتی، قبر کی کھدائی میں شریک ہو جاتے، قبر کی سیٹنگ میں شریک ہو جاتے تو قبر کی سیٹنگ اور کھدائی کی فضیلت بھی مل جاتی. جنازہ تو پڑھانے کا کہا ہی تھا، جنازہ بھی پڑھا دیتے، کفن بھی دے دیتے، غسل بھی دے دیتے، قبر میں بھی اتار دیتے، قبر پر مٹی بھی ڈال دیتے، کھڑے ہو کے دعا بھی کر دیتے. کتنی فضیلتیں، غسل کی فضیلت، قبر کی فضیلت، غسل کی فضیلت، کفن کی فضیلت، جنازے کی فضیلت، قبر کی مٹی کے اندر اتار دینے کی فضیلت، مٹی ڈال دینے کی فضیلت، قبر کی مٹی پر کھڑے ہو کے دعا کر دینے کی فضیلت. کتنی ساری فضیلتیں حضور کے جنازہ پڑھانے کے لیے آنے سے مل جاتی. مگر حضرت طلحہ نے قبر کی کھدوائی کی فضیلت کو بھی قربان کر دیا، غسل کی فضیلت کو بھی قربان کیا، کفن کی فضیلت کو بھی قربان کیا، جنازے کی فضیلت کو بھی قربان کیا، قبر کے اندر اتارے جانے کو بھی قربان کیا، قبر پر مٹی ڈالے جانے کو بھی قربان کیا، قبر پر کھڑے ہو جا کر دعا کرنے کو بھی قربان کیا. کیوں؟ کیوں؟ حضرت طلحہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، فرمانے لگے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اس کا انتقال ہو، مجھے بلاؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا. حضور یہ فرما کر چلے گئے. حضرت طلحہ نے ساتھیوں کو بلایا، فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میری سنو، جو میں کہنے لگا ہوں میری سنو. میرا انتقال ہو جائے تم نے حضور کو اطلاع نہیں دینی، تم نے حضور کو اطلاع نہیں دینی، فوراً مجھے غسل دینا ہے، کفن دینا، جنازہ پڑھانا اور دفن کر دینا. اب یہاں سارے محدث جمع ہوتے تو وجہ تلاش کرتے، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. حضرت طلحہ نے خود بتا دیا یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اتنی ساری فضیلتیں کیوں چھوڑ رہا ہوں. یہ ساری فضیلتیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے چل کر مجھ تک پہنچنا ہے درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کو یہودی تکلیف نہ پہنچا دے اور قیامت کی صبح تک یہ کہا جاتا رہے گا حضور طلحہ کا جنازہ پڑھانے آ رہے تھے، یہودیوں نے تکلیف پہنچا دی. طلحہ کائنات کی ساری خوشیاں قربان کر سکتا ہے، محمد پر تکلیف اور آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے ترجیح، اس پر بڑی باتیں ہیں. پھر بات آگے وہیں کھڑی ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. باتیں آپ کو بہت معلوم ہے، آپ نے زندگی ترجیحی بنیادوں پر گزارنی ہے. اور یہاں کا عام آدمی، عالم، قاری، حافظ، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، زمیندار جو بھی ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر زندگی گزارے. میری زندگی اللہ کے نبی کے نام. کیسی بات ہے؟ سارے مل کے کہو میری زندگی، نہیں ایسے نہیں، آہستہ بولو، سارے نقش بندی بیٹھے ہیں. میری زندگی، پورا زور لگا کے جواب دو، میری زندگی اللہ کے نبی کے نام. میرا مرنا جینا میرا سب کچھ اللہ کے نبی کا ہے. اسی عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ کی جماعت دن رات الحمدللہ محنت کوشش کاوش کر رہی ہے. علماء کرام کے لیے سالانہ چھٹیوں میں خادم ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، مناظر ختم نبوت بننے کا ایک مجلس نے کورس رکھا ہے 20 سے 22 دنوں کا. اس سال وہ کورس تقریباً 13 سے 14 دنوں کا ہو رہا ہے. جس دن وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان ختم ہوں گے جمعرات کو، 25 مارچ کو، 26 مارچ کو جمعہ ہے، 27 مارچ کو وہ کورس شروع ہوگا. 27 مارچ سے لے کے 12-13 اپریل تک وہ کورس ہوگا. تو میری درخواست ہے درجہ رابعہ اور اس سے اوپر کے درجات میں پڑھنے والے علماء کرام، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ایف اے کے اسٹوڈنٹ، ایف اے، بی اے،
MA کے اسٹوڈنٹ بھی اس کورس میں شرکت کر سکتے ہیں. یہ ترجیحی بنیادوں پر آپ نے سوچنا ہے یار دوبارہ تفسیر کروں، دوبارہ صرف نحو کروں، صرف نہیں آتی، نحو نہیں آتی، تفسیر پڑھانے والے نہیں جا رہے ہیں تڑا تڑ، لائن لگی ہوئی ہے، خالی ہو گئے سارے، کیا کروں؟ اب آگے ترجیح قائم کرنی. پہلے 8 سال بھی صرف نہیں آتی تھی، 9 سال بھی نہیں آئے گی تو کون سی کیا بتا جائے گی؟ نہیں آتی تو نحو نہیں آتی تو ناسی. ہم نے ایسے 8 سال گزار دیے استادوں کو گھما کے اب بھی گھمان. تو جہاں اتنے سارے شروع ہوئے تفسیر چلے گئے، تھوڑے سے اور چلے جائیں گے، کوئی سی بات، جانا تو ہے ہی، کلو من علی افان. تو اس سال میں نے ختم نبوت کا کورس کرنا، میں نے ان سب چیزوں پر ترجیح دینی ہے. پھر اگلے سال دیکھ لیں گے، سندھی سیکھنی ہے، براوی سیکھنی ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ سبحان اللہ بھی کہنا، کچھ چندہ بھی دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سال آپ دوست آپ ساتھی کوشش کریں کہ آپ جو ہے چناب نگر میں کورس کے لیے شرکت فرمائیں. یہ آپ کا رحیم یار خان ہے. یہاں سے چناب نگر، فیصل آباد، چنیوٹ اور چناب نگر 500-600 روپے بس کا کرایہ لگے گا، 7-8 گھنٹے لگیں گے. الحمدللہ میں بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے آپ کو یہ بات سنانے لگا ہوں. 700 سے زیادہ طلبہ اکرام کراچی سے آ رہے ہیں. 700 سے زیادہ طلبہ اکرام. کل میں نے معلوم کیا تقریباً 550 سے زیادہ طلبہ اکرام کے ٹکٹ ہو چکے تھے. وہ اتنی دور سے 1500 روپے 2000 روپے کرایہ لگا کے آ رہے ہیں. اور آپ کی نسبت تو اس پرانے ادارے اور اکابرین کی وجہ سے بہت اونچی ہے، تو آپ کو اس نسبت کو ترجیح دینی ہے اور آپ نے اس کورس میں شریک ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ میں شادی کروں.